دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا. تو جو بیٹا پہلے کاروبار کو سنبھال رہا تھا اس کو اس نے جب بھیجا باہر دوسری جگہ پر اور نالج کے لیے، بہترین جانکاری کے لیے، تو اب اس نے کیا سوچا کہ اب یہ کام کون سنبھالے گا؟ تو اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو لگا دیا، یا اپنے بھتیجے کو لگا دیا، یا اپنے کسی دوست کو لگا دیا کہ جب تک میرا مطلب اس نے یہ نہیں کہا میرا بیٹا جا رہا ہے باہر، اب آپ کی ذمہ داری ہے یہ کام سنبھالنے کی. تو اب دوسرا آدمی اس کام کو سنبھال رہا ہے. تو یہاں جو ہے ایک وجہ پڑ گئی کہ اس کام کو سنبھالنے کے لیے ضرورت تھی، لیکن جب بیٹا واپس آیا نالج لے کر، اپنے اندر فکر کو وسیع کر کے، دنیا دیکھ کر، تو اس نے اس شخص کو ہٹا کر اپنے بیٹے کو پھر اس جگہ لگا دیا. تو یہاں ضرورت تھی کہ کون سنبھالے گا، تو اس لیے اس نے لگایا تھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو عارض کسی عارض کے بنا پر ایک حکم ہو، کسی حکمت کی بنا پر کچھ دنوں کے لیے حکم جاری کیا گیا، بعد میں اسے ختم کر دیا گیا. اس کی مثال یہاں لے لیں کہ حضرت آدم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا، بہن سے نکاح جائز تھا. اس میں بھی مگر تھوڑا فرق یہ تھا کہ حضرت حوا کے جوڑی بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور پھر دوسرے حمل سے دو بچے پیدا ہوتے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی. پہلے حمل والی کی لڑکی اور دوسرے حمل والے کا لڑکا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اسی طرح دوسرے حمل والے کی لڑکی اور پہلے حمل والے کا لڑکا، یوں نکاح ہوتا تھا، مگر ماں باپ تو دونوں کے ایک ہی تھے. حضرت موسیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن سے نکاح جائز تھا. اس لیے جائز تھا کہ دوسری عورتیں نہیں ملتی تھیں اور نسل کو بڑھانا تھا، نسل انسانی کو آگے بڑھانا تھا. تو اب یہاں پر اس حکمت کے تحت ضرورت تھی، ہے نا، اس لیے اس کی اجازت دی گئی. پھر سہولت پیدا ہونے پر، جب مرد و عورت کی کثرت ہو گئی تو سہولت پیدا ہونے پر یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ اب بہن سے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی ہے. تو پہلے ایک حکمت کے تحت اس کی اجازت تھی، جو پہلا حکم کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا. تو یا تو اس لیے کوئی حکم منسوخ ہوتا ہے. دوسری صورت ایک یہ ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیز کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، عادت پڑ جاتی ہے اس کی. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شخص کسی چیز کا عادی بن جائے اور ڈائریکٹ آپ اسے اس سے روکیں تو وہ آپ کی بات کو قبول نہیں کرے گا، بلکہ بھڑک جائے گا، بدک جائے گا. وہاں فائدہ ہونے کے بجائے نقصان ہو جاتا ہے. تو اسی لیے ایسی جگہوں پر جنہیں ہمیں قریب لانا ہے ان کے بارے میں حکم ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ایک آدمی لا علم ہے، اسے علم نہیں ہے، اتنی جانکاری نہیں ہے دین کی، اور وہ دنیاوی اعتبار سے ایک اچھی طبیعت کے حساب سے کہ سب کو مل جل کر رکھنا چاہیے، تو آدمیوں دیوبندیوں سے تعلق رکھتا ہے، جس سے چاہو اس سے بزنس کرتا ہے، جہاں چاہتا ہے وہاں بھی بیٹھتا ہے. تو اب چاہیے کہ پہلے آپ اسے اپنے قریب کریں، اسے اپنی دوستی کریں، اور آپ کے وہ قریب ہوتا جائے یہاں تک کہ وہ آپ پر بھروسہ کرنے لگے. آپ اس کو اتنا اپنے قریب لے آئیں کہ آپ پر بھروسہ کرنے لگے. پھر ایسی باتوں کو اس کے سامنے رکھیں جو قبول کرنے کے لائق ہو. تو آپ کی باتیں وہ قبول کرتا گیا، اسے اس میں بھلائی دکھتی گئی. آپ نے ایک بات کہی، اس نے مان لیا، اس میں اس کو بھلائی ہوئی. آپ نے ایک اور مشورہ دیا، اس میں اس کو بھلائی ہوئی، کامیابی ملی. جب یقین ہو گیا کہ یار یہ آدمی میرا خیر خواہ ہے اور مجھے اچھی چیز کا حکم دیتا ہے، جو بھی بتاتا ہے اس میں میرا فائدہ ہے، اب اس کو آپ نے اس چیز سے روکا جس کا وہ عادی بن چکا ہے، تو آپ کی بات کو تسلیم کر لے گا. تو پہلے کسی چیز کے لوگ عادی ہو چکے ہوتے ہیں. اسی لیے عوام الناس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے. آپ نے ابتدا میں تفسیر قرآن سورۃ البقرہ میں ابتدا ہی میں تقوی کے باب میں یہ پڑھا تھا. عوام کا تقوی یہ ہے، عام لوگوں کا، کہ کفر و شرک سے بچیں. اب اگر کوئی عام شخص ہے نا حرام و ناجائز کام میں مبتلا ہے، اعلانیہ فسق و فجور کرتا ہے، اب اگر وہ علماء کے پاس آئے تو علماء کو اسے بھگا نہیں دینا چاہیے. اگر اس کا عقیدہ بہتر ہے اور اگر وہ مجذب ہے تو اسے سمجھائیں، اسے اپنے قریب کریں. اسی لیے حکم ہے، اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ علماء کرام کو چاہیے کہ وہ لوگوں سے محبت کے ساتھ بات کریں، پیار سے بات کریں، لوگوں کے درمیان جائیں اور ان کو قریب کرنے کی کوشش کریں. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اور مقصد یہ ہونا چاہیے تاکہ وہ دین کے قریب ہوں. ہمارا حال کیا ہو گیا؟ ہم سیدھا جھڑک دیتے ہیں، ڈانٹ دیتے ہیں، پھٹکار دیتے ہیں. اور اس میں کچھ اتنے بدتمیز قسم کے لوگ ہیں کہ اگر کوئی عالم دین کسی ایسے شخص کو قریب کر رہا ہے تاکہ وہ
سنیت میں مضبوط ہو جائے, غلط اخلاق و عادات وہ چھوڑ دے آہستہ آہستہ, تو لوگ اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں, بیکار کی باتیں اس کے تعلق سے بولنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے. تو جہاں امکان ہو, جو مکمل باہر نکل چکا ہے اسے تو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے, جو مکمل بگڑ چکا ہے, لا یعودون کی منزل میں ہو, تو وہ تو نہیں سمجھ سکتا, نہ اسے سمجھایا جا سکتا ہے. لیکن جو آدمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لا علمی اور عدم علم کی بنا پر ان کی طرف مائل ہے, تو اسے قریب کیا جا سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ کسی فعل کے عادی لوگ اگر ہو چکے ہوں, اسے تدریجاً بند کروانا منظور ہوتا تھا. آہستہ آہستہ اس عادت, اس کام کو بند کروانا منظور جب ہوتا تھا, تو پہلا حکم رہتا تھا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس حکم کو منسوخ کیا جاتا تھا. جیسے اہل عرب پہلے شراب کے عادی تھے, اس لیے پہلے ڈائریکٹ ان کو شراب سے نہیں روکا گیا, بلکہ پہلے شراب سے نفرت دلائی گئی کہ شراب بری چیز ہے, ذہن میں فطور پیدا کر دیتی ہے, عزت و غیرت کو بیچ دیتی ہے, تو نفرت دلائی گئی. اور اس کے بعد پھر نشے کی حالت میں نماز میں آنے سے روکا گیا. بیک وقت شراب کی حرمت کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی کہ سیدھا فوراً ایک مار دو ٹکڑا, نہیں, پہلے نفرت دلائی گئی. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ شراب پیتے ہو تو پیو, مگر نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں آنا. تو اب یہ حکمت دیکھو کتنی پیاری تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے, 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے. اگر کوئی شراب ایک مرتبہ پیتا ہے تو 1-2 گھنٹے تو نشہ اس کا چڑھا ہی رہتا ہے, کم سے کم 2-3 گھنٹے اس کا نشہ تو باقی رہتا ہے. تو صبح کو شراب اگر پی لیا تو دوپہر تک تو چل سکتا ہے, مگر ظہر کی نماز سے پہلے انہیں نشے سے باہر آنا ہے. اب ظہر کی نماز پڑھ لی اور ظہر اور عصر کے درمیان کھانا کھائے گا. اب اتنا ٹائم تو نہیں ہے کہ وہ شراب پیے اور عصر تک اپنے آپ کو سنبھال سکے. اب یا تو کم پیے گا یا پیے گا ہی نہیں. تو کم پیے گا تاکہ نشہ نہ چڑھے, کیونکہ عصر پڑھنے جانا ہے. حکم ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں ہے, لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى. پھر عصر کی نماز پڑھی اور عصر مغرب کے درمیان تو بالکل وقت نہیں ہے, تو اب اس میں تو پینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مغرب کی نماز پڑھی تو چونکہ شراب و کباب کی مجلسیں تو مغرب کے بعد ہی لگتی تھی, حالانکہ مغرب اور عشاء کے درمیان بھی اتنا وقت نہیں ہے کہ کوئی آدمی جم کر شراب و کباب کی مجلسیں قائم کر سکے. تو اس وقت بھی یا تو پیے گا نہیں یا تو تھوڑا پیے گا. اور بعد عشاء حکم یہ ہو گیا کہ جلدی سو جایا کرو, اور عادت تھی کہ لوگ جلدی سو جاتے تھے, ہے نا. تو اب اس صورت میں یا تو کم پینے کی عادی ہوئے یا جو لوگوں نے چھوڑنا شروع کر دیا. اور جب دیکھا کہ اب بالکل شراب کے لت جو تھی وہ ختم ہو گئی, بس پی رہے ہیں, اب اس کی لت نہیں ہے, پھر انہیں مکمل بالکل حرام کر دیا گیا. چنانچہ غالباً حضرت انس کی روایت ہے, وہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے سوتیلے باپ کے ساتھ اس کے گھر میں دوستوں کے ساتھ شراب کی مجلس لگی تھی. بڑے بڑے ڈرم شراب کے بھرے تھے گھڑے, اور ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے, اور سراہیوں میں شراب نکالی گئی, لوگوں نے ہاتھوں میں پکڑا, جام کا دور چلا, اور لوگوں کے ہاتھوں میں شراب پیالوں میں دی گئی. ہاتھوں میں ان لوگوں نے شراب لی تھی, کچھ لوگوں نے منہ میں لگایا تھا, کچھ لوگوں نے 1-2 گھونٹ پی لیا تھا, کچھ پینے کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک باہر گلیوں میں آواز سنائی دی. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میرے سوتیلے باپ نے کہا, انس ذرا باہر دیکھو کیسی آواز ہے, شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی کچھ آواز دے رہا ہے. باہر آئے تو دیکھا کہ آواز دی جا رہی ہے کہ اے لوگوں, آج سے شراب بالکلیہ حرام, اس کا ایک ایک قطرہ بالکل حرام. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو آ کر انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منادی حکم دے رہا ہے کہ آج کے بعد شراب کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, بالکل شراب پینی چھوڑ دی جائے. اتنا سننا تھا, اس قدر صحابہ کو سرکار نے تیار کر لیا تھا کہ جب یہ حکم ملا انہیں, تو انس کہتے ہیں کہ میرے باپ نے ڈنڈا اٹھایا اور شراب کے گھڑوں کو مار مار کے پھوڑ دیا. میرے گھر کے اندر اور باہر گلیوں میں شراب بہنے لگی جیسے بارش میں پانی بہتا ہے. جن لوگوں نے ہاتھوں میں شراب لی تھی پیالہ پٹک دیا, جو لوگ منہ میں گھونٹ لے چکے تھے انہوں نے کلی کر دی, اور جن کے پیٹوں میں چلی گئی تھی شراب انہوں نے ہاتھ ڈال کر الٹی کر دی.
بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ وہ نظام اسلام تھا اور ایسے وہ صحابہ تھے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ عمل ہوا. بخاری شریف میں یہ روایت ہے. چلیے، تو یا تو اس لیے کہ لوگ عادی تھے، آہستہ آہستہ ان کو اس سے دور کر کے پھر حکم دیا گیا. شراب کو تو اولاً حرام ہونا چاہیے تھا، حکم تو پہلے آنا تھا حرمت کا، مگر پہلے حکم حرمت کا نہیں آیا، پینے کی اجازت دی گئی، مگر آہستہ آہستہ ان کو عادت سے روکا گیا. بات میں آ رہی کہ نہیں؟ تو گویا کہ جو حکم تھا وہ کسی حکمت اور کسی عارضے کی وجہ سے تھا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اولاً ہی حکم ہونا تھا. اصل حکم تو یہی ہے کہ بہن سے نکاح جائز نہیں ہے، مگر حضرت آدم کی شریعت میں اس کی اجازت تھی کیونکہ وہاں ضرورت تھی. لیکن جب ضرورت ختم ہوئی تو اب اس کی اجازت ختم. تو گویا کہ حکم شروع سے یہی تھا. جو حکم آپ دیکھ رہے ہیں وہ کسی حکمت اور کسی ضرورت کے تحت تھا. اور جو چیز کسی حکمت یا ضرورت کی بنا پر ہوتی ہے وہ آپ کی نہیں ہوتی ہے، وہ اصل حکم نہیں ہوتا. بھئی آپ آئے، میں آپ کسی کے اپنے دوست کے گھر گئے، آپ کی گاڑی خراب تھی، آپ نے گیرج میں رکھی اور آپ کو کہیں جانا، گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کا قریبی دوست اس کے گھر پہ گئے اور آپ نے کہا بھئی مجھے ضرورت ہے گاڑی کی. تو آپ گاڑی لے کر کے گئے، آپ کی ضرورت تھی، گاڑی کے مالک نہیں بنے آپ، مالک تو وہی ہے، مگر اب جو آپ کے پاس دیکھ رہا سمجھ رہا ہے کہ آپ نے کوئی دوسری گاڑی خرید لی ہے. تو لوگوں کو لگ رہا ہے کہ آپ اس گاڑی کے مالک ہو، حالانکہ آپ اس گاڑی کے مالک نہیں ہو، آپ نے تو ضرورتاً لیا ہے، مالک تو وہی ہے. تو اصل حکم تو یہی تھا کہ بہنوں سے شادی جائز نہیں ہے. اصل حکم یہی تھا کہ شراب حرام ہے، مگر ان حکمتوں کی وجہ سے. اب تیسری صورت یہ کہ کسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کا اظہار مقصود ہو. سمجھنے کی پہلے کوئی حکم تھا، ہاں، اور پھر دوسرا حکم آیا، اس میں عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اظہار مقصود ہو، اور یہ کہ رب تبارک و تعالی اس بات پر قادر ہے، وہ مالک و مختار ہے، اور مالک جب چاہے جو حکم دے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیے جیسے تبدیلی قبلہ کا مسئلہ، قبلہ کے بدلنے کا، کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام مقصود تھا. کہ حکم تو دیا گیا تھا کہ تم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مگر پھر سرکار کی خواہش یہ تھی کہ مسجد حرام کعبہ معظمہ قبلہ بنایا جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا احترام مقصود تھا، اس لیے حکم منسوخ ہوا. سمجھے کہ نہیں؟ دوسرے یہ کہ نسخ سے ناسخ کی عظمت معلوم ہوتی ہے. جیسے آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے پولیس اسٹیشن کے جو انسپیکٹر ہے اس نے یہ ایک حکم جاری کر دیا، سرکولر جاری کیا آپ کے ایریے میں، مگر اس کے بعد ڈی ایم آ گیا اور ڈی ایم نے دوسرا حکم دے دیا. تو کیوں دیا؟ ظاہر سی بات ہے اسے یہ پاور اور عظمت حاصل ہے کہ وہ جو ہے بڑا حکم دے سکتا ہے. تو ناسخ کی عظمت معلوم ہونی چاہیے. تو اب علاقے کے انسپیکٹر نے ایریے کے کسی کارپوریشن یا کسی ایم ایل اے، کسی سیاستداں کے پوزیشن کو سامنے رکھ کر اس نے حکم دے دیا، مگر حکومت نے ڈی ایم کو آرڈر دیا کہ تم جاؤ اس حکم کو ختم کرو، اپنا حکم جاری کرو. تو اس سے ڈی ایم کی عظمت کو دکھانا ہوا بلا تمثیل. ہم نے سمجھایا جیسے یہاں پر بلا تمثیل ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے. اسلام کی عظمت بتانی مقصود ہے کہ دوسرے ادیان، اسلام نے دوسرے دینوں کو منسوخ کر دیا. تو دوسرے دین، اسلام دوسرے ادیان کا، اسلام سے، مذہب اسلام سے دوسرے ادیان کا منسوخ ہو جانا. تو یا تو کہیں نسخ اس بنا پر ہوا کہ اسلام کی عظمت دکھانی تھی کہ پہلے کے احکام جو تھے اس کو منسوخ کر دیا اسلام نے، تو گویا کہ اسلام جو ہے کی عظمت یہ ہے. اور یا تو کسی حکم کو اس بنا پر منسوخ کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اظہار ہے. بات ماری نہیں. تو یہ وہ جہتیں ہیں جن کی وجہ سے آیتوں کا حکم منسوخ ہوا. تو اس میں تو بہتری ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس سے بہتر یا اسی کے مثل لاتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم کو یہ پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے؟ کیا تمہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ رب العزت ہر شے پر قادر ہے؟ بات سمجھ کی نہیں؟ اور اللہ رب العزت مالک و مختار ہے، وہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے اور جس حکم کو چاہے وہ منسوخ کر دے. چلیے اب آگے کی آیت نمبر 107. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. الم تعلم، کیا تجھے خبر نہیں؟
ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ اللہ ہی کے لیے آسمانوں و زمین کی بادشاہی، اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی نہ مددگار، اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا حمایتی ہے اور نہ ہی اللہ کے سوا کوئی تمہارا مددگار ہے۔ چلیے تو اب یہاں پر اللہ ہی کی بادشاہی اور اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے، ہے نا، اسی نسخ کے حکم کو بتا رہے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ مالک و مختار ہے، اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے، سارے جہان میں ہر طرح تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے کہ بادشاہ اپنے رعایا کی بھلائی کے لیے احکام کو بدل سکتا ہے نا، اسے اختیار اور پاور حاصل ہے۔ تو جو دنیا کے بادشاہ اپنے قوانین میں تدویل و ترمیم کر سکتے ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ تو مالک و مختار ہے۔ فرق یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ کسی کے مشورے کے محتاج ہیں، تب اس کے باوجود بھی وہ کرتے ہیں، اور رب تبارک و تعالیٰ تو کسی کے مشورے کا محتاج نہیں ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو ایک حکم ایک مدت کے لیے دیا، پھر اس کے بعد اس نے وہ حکم اٹھا لیا، دوسرا حکم دے دیا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں چلیے، تو جو مالک ہوتا ہے اسے اختیار ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی و مددگار نہیں ہے، اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاں البتہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اس کے اختیار سے مدد ہو سکتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں، نابیناؤں کی مدد کرتے تھے، سمجھے کہ نہیں؟ ہاں نہیں، یہ آیت وہابیوں کا استدلال کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا؟ ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے سوا تمہارا کوئی حمایتی و مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، کوئی تمہارا مدد جو۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اختیار عطا فرما دے تو پھر وہاں انکار کی گنجائش کیسے؟ اور دوسری بات یہ کہ خطاب تعلق دیکھیں کہ یہاں پر تو یہودیوں اور کفار کے بغض و حسد اور ان کے بیجا اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، نہ کہ یہ مومنوں کو کہا گیا ہے۔ یہ تو جواب انہیں دیا گیا نا، یہ ان کا اعتراض تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے بدلتے رہتے ہیں، قرآن ان کا ہی لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو کہا گیا کہ بھی اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، ان کے اعتراض پر توجہ مت دو۔ اور یہ دلیل دی گئی کہ اللہ تعالیٰ ایک حکم مٹا دیتا ہے، وہ بھلا دیتا ہے، اس کی جگہ اس سے بہتر اس کے مثل لاتا ہے۔ یہ کون کر سکتا ہے جب تم جانتے ہو کہ اللہ ہی تمام زمین و آسمان کا مالک ہے؟ تو جو مالک ہے وہ کچھ بھی کرے۔ اب اگر تم اس پر اعتراض کرو گے تو یاد رکھو کہ تمہارا کوئی اللہ کے سوا مددگار نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون پر، اس نے جو احکام منسوخ کیے اس پر جو اعتراض کرے گا، اس کے لیے یہ حکم ہے نا کہ اس کا کوئی مددگار نہیں۔ تو آیت کریمہ کا حکم جو کس پس منظر میں ہے اس کو بھی تو دیکھنا ہوگا، ورنہ اگر یہی مراد ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے تو پھر آیت کریمہ کا یہ کیا مطلب ہوا جو دوسری جگہ فرماتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ؟ انہیں کیا برا لگا؟ یہی نا کہ اللہ اس کے رسول نے انہیں غنی کر دیا۔ سورہ آپ آیت الکرسی پڑھتے ہو، اللہ فرماتا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر بغیر اس کی اجازت کے، الا باذنہ، بغیر اس کی اجازت کے۔ تو جب اس کی اجازت سے اللہ کیا فرماتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ تو اس کی اجازت کے بغیر یہ جو قید لگائی گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر اس کی اجازت کے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر وہ اجازت دے تو بلا شبہ اس کی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ اگر کوئی کسی کا مددگار نہ ہو سکے خدا کے سوا تو پھر قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیوں بیان کیا گیا کہ یبرئ الاکمہ والابرص ویحیی الموتى باذن اللہ؟
حضرت عیسیٰ کی یہ شان تھی کہ وہ بیماروں، کوڑیوں کو، نابیناؤں کو ٹھیک کرتے تھے، ٹھیک کرتے تھے، بلکہ ٹھیک کرتے تھے یہ تو غائب کا صیغہ ہوا، مگر خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا، انی ابرہ الاکمہ والابرص، میں ٹھیک کرتا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں برس سفید داغ والے کو، کوڑیوں کو ٹھیک کرتا ہوں۔ خود مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کی، بیماروں کو شفا دینے کی نسبت میں انی احیی الموتى باذن اللہ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ تو اللہ کی اگر اجازت ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ تو ابرہ الاکمہ والابرص، میں ٹھیک کرتا ہوں سفید داغ والے کو، کوڑی کو، نابینا کو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارے گھروں میں تم نے کیا چھپا رکھا ہے۔ آپ خود بتائیں کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا؟ کیسے؟ لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی میدان بدر میں جبکہ تم بڑے کمزور تھے۔ کیسے مدد فرمائی؟ قرآن کی پاک کی آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے 5000 نشان والے فرشتے اتارے، تو فرشتوں نے مدد کی نا۔ کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ بغیر فرشتوں کی مدد کر دے؟ مگر اس نے فرشتے اتارے مدد کے لیے۔ اب بھی دنیا میں جب کہیں مشکل و مصیبت پیدا ہوتی ہے اور کہیں عذاب آنا ہوتا ہے، یا کفار و مشرکین کا جتھا مسلمانوں کو، اہل ایمان کو ستانے کی کوشش کرتا ہے، تو حضرت جبریل امی بڑی سے بڑے لشکر کو آ کر اپنے پروں سے ایک جھٹکا مارتے ہیں، سب تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کی مدد رہی کہ نہیں رہی؟ فرشتوں نے غزوہ بدر و غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر کے مدد کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام کے کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں کی مدد کی۔ کیا نہیں مدد کی؟ جنگ خندق کے موقع پر سارے صحابہ بھوکے تھے۔ اب آپ نے یہاں پر سوال کر لیا، اس لیے گفتگو لمبی ہو جا رہی ہے، دوسری آیت کی تفسیر کی طرف ہم جا رہے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر لوگ بھوکے تھے، صحابہ کئی دنوں سے نہیں کھایا تھا، روزے سے تھے۔ سرکار نے اپنے جسم پر ایک چادر مبارک رکھی تھی، خندق کے بیچ میں ایک پتھر آ گیا، صحابہ کرام نے بڑی توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹا، خندق کھود رہے تھے۔ صحابہ نے آ کے عرض کیا، رسول اللہ ایک پتھر ہے نہیں ٹوٹ رہا۔ سرکار تشریف لے گئے، چادر مبارک کندھے پہ تھی، آپ نے پھاوڑا اٹھایا اور زور کا ایک پھاوڑا مارا، پتھر ٹوٹ کر ریت میں بدل گیا۔ ہمارے اور آپ کے مارنے کا حال یہ کہ اگر ہم پتھر کو پھوڑیں تو ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے، مگر نبی کی مار کی قوت یہ تھی کہ پتھر جو ہے ریت میں بدل گیا۔ مگر جب ہاتھ اٹھا کر تیشا مارا ہے تو چادر اٹھی اور پیٹ پر حضرت جابر کی نظر پڑ گئی۔ یہ سب روایتیں ہمارے ہمت نہیں ہے، کلیجے نہیں ہے کہ سنا سکیں اپنی آج کی اس حالتوں کو دیکھ کر۔ بھوک کی وجہ سے پیٹ دب گیا تھا اور سرکار نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھے تھے کہ صحابہ کو یہ نہ لگے کہ پیٹ دب کر کمر سے لگ گیا ہے۔ سمجھ رہے کہ جس کے صدقے میں پوری دنیا کھا رہی ہے اس کا یہ حال تھا، مگر وہ سب ہمارے لیے تھا کہ کتنی بڑی بھی مشکل آ جائے تم مجھے دیکھ لو، وہ دور مجھ پر گزرا ہے۔ وہ سرکار ہے جن کے صدقے میں رب نے بارش اتاری، وہ سرکار ہے جن کے صدقے میں زمین نے اناج اگائے، وہ سرکار ہی ہیں جن کے صدقے میں ہمیں روزیاں ملتی ہیں۔ یہ سورج نکلتا ہے، یہ آسمان کا سائبان ہے، یہ زمین کا فرش ہے، یہ مکان ہے، یہ کپڑے ہم پہ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ہماری آنکھوں میں روشنی ہے تو انہی کے نور کے صدقے میں ہے، جو کچھ ہے سب انہی کے صدقے میں ہے۔ مگر پیارے حبیب نے یہ عمل کر کے ہمیں بتایا، اگر وہ چاہتے تو کہتے ہیں عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے چاندی کے پہاڑ میرے دائیں بائیں چلیں، وہ تو شان ان کی تھی ایسی، مگر انہوں نے اس حالت میں اپنی زندگی پاک کو گزار کر بتا دیا کہ اے میرے امتیوں، میرے عاشقوں، میرے چاہنے والوں، اگر دین اسلام پر استقامت میں ایسی بھی گھڑیاں آ جائیں کہ تمہیں بھوک کی وجہ سے پیٹ پہ پتھر باندھنا پڑے، تمہیں ہفتوں ہفتوں بھوکا رہنا پڑے، تب بھی اپنے ایمان کو مت بیچنا اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے۔ لیکن آج تو ہم پیٹ کی بھوک کے لیے نہیں، عزت و شہرت کے لیے ہم سب کچھ داؤ پہ لگا دیتے ہیں، ہے نا۔ خیر، تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جابر تھے، بھاگے بھاگے گھر آئے اور کہنے لگے بیوی گھر پہ کچھ ہے؟ کہا ہاں تھوڑا بہت آٹا ہے جو کا، اور کہا اور کچھ سالن، کہا بکری کا چھوٹا موٹا بچہ ہے، تو جلدی سے ذبح کیا اور کہا تم کھانا تیار کرو، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کے آتا ہوں۔
بیوی نے کہا سنتے ہو تھوڑا ہے کھانا, روٹی بھی کم ہے, آٹا بھی کم ہے, گوشت بھی کم ہے, بہت لمبی دعوت مت دینا سرکار کو, اور سرکار کے ساتھ 2-4 صحابہ آ جائیں بس. حضرت جابر آئے, کان میں دعوت دی, حضور تشریف لے چلیں, میں نے کھانا بنایا ہے, زیادہ کھانا نہیں ہے, آپ چلیں 2-4 صحابہ کو ساتھ میں لے لیں, آپ کی بھوک پیٹ میں نے دیکھا, مجھے دیکھا نہیں جا رہا ہے. کیا کریں گے اس قوم کا جس نے 2 سال کے کورونا کی حالتوں میں نائبین رسول علماء کے ساتھ جو حرکتیں کری ہیں, مذہب مدارس کے صدروں نے, مساجد کے متولیوں نے, اور اپنے آپ کو بہت بڑی ڈینگ مارنے والوں نے, جنہوں نے علماء کی تنخواہیں روکی, علماء کی آمدنی بند کر ڈالی, انہیں مجبور رکھا. بتائیے یہ کس منہ سے کل سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ سرکار تو جہاں صحابی رسول کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھا نہیں گیا, حضرت جابر کہتے ہیں چلیں, اتنا سننا تھا. سرکار کھڑے ہوئے اور اعلان کیا پورے لشکریوں صحابہ کے درمیان, یا صحاب الخندق تعالوا الی طعام بنا لنا جابر, چلو چلو چلو, جابر نے ہمارے لیے کھانا بنایا ہے. حضرت جابر کی تو حالت خراب, ہم اپنی زبان میں کہہ لیں تو حالت خراب. کس دعوت تو صرف صحابہ کی 2-4 لوگوں کی تھی, سرکار کی تھی, یہ تو پورے خندق والوں کو بلا لیا. کیا ہوگا, کھانا تو کم ہے, سالن بھی کم ہے. باگے باگے آئے, بی بی غضب ہو گیا, میں سرکار پورے اصحاب خندق کو لے کر کے آ رہے, پورا لشکر آ رہا جو ہزاروں کی تعداد میں. بیوی نے کہا لگتا ہے زور سے دعوت دی ہوگی تم نے. کہنے لگے نہیں, میں نے تو سرکار کے کان میں آہستہ دعوت دی تھی اور یہی کہا تھا کہ آپ چلیں اور 2-4 صحابہ آ جائیں, مگر یہ سرکار نے تو اعلان کر دیا. وہ بیوی تھیں, وہ حضرت جابر کی بیوی تھیں, آج کی عورتوں کی طرح نہیں جو اپنے کپڑے کے لیے تو سونا بچوا دیں, ہاں اپنے لیے تو سب کچھ کروا دیں, لیکن مہمان گھر پہ آئے تو منہ ٹیڑھا ہو, ہے نا. شوہروں کو تو کھانا بنا کر کھلانے میں ناک اور بھاؤں ٹیڑھی ہو جاتی ہے, مہمانوں کو کیا کھاک کھلائیں گے. مگر ہم نے اسی دنیا میں عورتوں کو دیکھا, ایسی عورتیں ہیں کہ ان کے گھروں میں ہر دن 10-10, 20-20, 50-50 لوگ مہمان رہتے ہیں, اور وہ بھی علماء رہتے ہیں, بڑے شوق سے رات کے 2-2 بجے تک وہ کھانا بنا کے کھلاتی ہیں. بتائیے کیا وہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی؟ ایسی بہت ساری عورتیں ہیں, اللہ سلامت رکھے انہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ بھئی سرکار کو دعوت دیا تھا ہم نے, ان کو کھلانا ہمارا کام ہے, اور تمام اہل خندق کو دعوت سرکار نے دیا ہے, ان کو کھلانا ان کا کام ہے, ہمیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. سرکار نے بلایا ہے, سرکار کھلائیں گے, ہم کو کیوں الجھن لینی ہے. سرکار نے جابر سے کہا جابر جب تک ہم نہ آئیں برتن کھولنا نہیں, آٹے سے روٹی بنانا شروع نہیں کرنا, جب ہم آ جائیں تب. سرکار تشریف لے گئے, ہانڈی منگوایا, اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا, آٹے میں اپنا لعاب دہن ڈالا, منہ کا تھوک مبارک, کہنے لگے اب روٹی بناتے جاؤ کھلاتے جاؤ, سالن نکالتے جاؤ کھلاتے جاؤ, نہ کبھی آٹے کی برتن کو دیکھنا, نہ ہانڈی کھول کر کے دیکھنا, تم ڈالتے جاؤ نکالتے جاؤ, ڈالتے جاؤ نکالتے جاؤ, کھلاتے جاؤ. راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہزاروں, ہاں وہ صحابیہ تھی وہابیہ نہیں, وہ صحابی تھے وہابی نہیں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم راوی حدیث فرماتے ہیں کہ ہزاروں کا لشکر ایک ایک کر کے کھاتا ہوا چلا گیا, مگر کھانا جیسے تھا ویسے بچا رہا, جتنا تھا, نہ آٹا کم ہوا, نہ روٹی کم ہوئی, نہ سالن کم ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں اب سمجھ بات آئی. ہاں, ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر کا یہ مطلب ہوتا تو اس حدیث کا کیا جواب ہے جناب؟ ہاں, حضرت قتادہ کی آنکھیں نکل گئیں, سرکار کی بارگاہ میں آئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ دشمن کا تیر آیا, آنکھ باہر آ گئی, بہت درد ہو رہا ہے. سرکار نے فرمایا اچھا ادھر آؤ. آنکھ کا ڈھیلا باہر نکالا, اپنے ہاتھ میں رکھا, ہتھیلی پر لعاب دہن لگایا, اٹھا کر گھڑے میں رکھ دیا. نہ آپریشن, نہ چیر پھاڑ, نہ مشینری, نہ ایکسرا, کچھ بھی نہیں. ہاں, نہ بلڈ ٹیسٹ, نہ شوگر ٹیسٹ, نہ بی پی ٹیسٹ, کچھ بھی نہیں, اڑا کے لگا دیا. نہ کوئی زخم, نہ مرہم, نہ پٹی, نہ کوئی دوا, نہ کوئی انجیکشن. فوراً آنکھ ٹھیک ہو گئی, بلکہ اتنی ٹھیک پہلی والی آنکھ سے زیادہ اچھی لگنے لگی, خوبصورت بھی اور زیادہ نظر بھی آنے لگا. یہاں تک کہ ہم نے پڑھا ہے, حوالہ یاد نہیں آ رہا ہے ذہن میں, اچانک درمیان میں بات آئی کہ حضرت قتادہ کی وہ آنکھوں کی خوبصورتی پہلے والی آنکھ سے بڑھ گئی, خوبصورت لگنے لگی, روشنی بھی تیز ہوئی. یہاں تک کہ ان کی نسل میں جو بچہ پیدا ہوتا تھا وہ آنکھ اس بچے کی خوبصورت اور روشن ہوا کرتی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ تو اس طرح اگر ہم سناتے چلیں جناب عالی تو ایک روایت نہیں, درجنوں نہیں, صبح تک ہم سناتے رہیں گے اور آپ سنتے رہیں گے. مگر ان کے دینے کا یہ عالم ہے, ان کے دینے کا یہ عالم ہے کہ ہاں, منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے, کتنی ملی خیرات نہ پوچھو, ان کا کرم ہے, ان کا کرم ہے, ان کے کرم کی بات نہ پوچھو, واہ کیا جود و کرم ہے, شہ بقہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں,
مانگنے والا تیرا. تو یہ شان ہے.